ایک شخص جس نے کبھی اس سرزمین کی مٹی نہیں چھوئی تھی، آپ آزاد ہیں۔ اس نے میز پر بیٹھ کر ایک لکیر کھینچی۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان اور اس ایک لکیر نے 1.5 کروڑ انسانوں کو بھی غرق کر دیا۔ میں اپنی حفاظت کرو۔ آج بھی سوال باقی ہے، کیا یہ تقسیم ضروری تھی یا یہ صرف ایک سیاسی کھیل تھا جس کی قیمت عام لوگوں نے ادا کی؟ یہ ہے 1947 کی وہ کہانی جو ہر پاکستانی اور ہندوستانی کو جاننی چاہیے۔ یہ 1940 کا ہندوستان ہے جو صدیوں سے تہذیبوں کا سنگم رہی۔ جب سورج کی پہلی کرن گندم کی کھیتوں پر پڑتی تو مٹی سے امن کی خوشبو اٹھتی تھی۔ شہر کی تنگ گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ مذہب الگ تھے مگر بچپن کا رنگ ایک تھا، معصوم اور بے فکر۔ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھی، یہ دلوں کو جوڑنے کی جگہ تھی۔ یہاں زبانیں مختلف تھی مگر مسکراہٹیں ایک جیسی تھی۔ ایک ہی گلی میں مندر کی گھنٹی بجتی اور ساتھ ہی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی، اور آوازیں ٹکراتی نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے سے مل جاتی۔ ریلوے اسٹیشن زندگی کا دھڑکن تھا جہاں سے لوگ خوابوں کا سامان لے کر سفر پر نکلتے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ پٹریا ایک دن جدائی کا کہانی لکھے گی، مگر اس خاموش سکون کے پیچھے ایک اور طاقت تھی۔ انگریز سرکار کے فیصلے ان کمروں میں ہوتے تھے جہاں اس مٹی کی اصل وارثوں کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ پھر ایک دن اخبار کی سرخی بدلی اور لفظوں میں سیاسی تپش محسوس ہونے لگی۔ چائے کے ڈھابوں پر بحث گرم ہونے لگی۔ کچھ چہروں پر فکر مندی تھی اور کچھ آنکھوں میں الگ وطن کا خواب۔ ہوا میں ایک انجانی سی بے چینی تیرنے لگی، جیسے وقت خود روک کر ایک بڑے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور تاریخ ایک نئی باب لکھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح صرف سورج نہیں بلکہ ایک تقسیم بھی لائے گی۔ وقت کا پہیا تیزی سے گھومنے لگا، جلسوں کے لہجے بدلنے لگے، الفاظ میں نرمی کی جگہ مطالبات نے جگہ لے لی۔ ایک آواز ابھری جو کہتی تھی کہ مسلمانوں کا مستقبل ایک الگ سرزمین میں محفوظ ہے۔ یہ مطالبہ اب ایک سرگوشی نہیں بلکہ اعلان بن چکا تھا۔ دوسری جانب کچھ دل ایک متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے، ایک ایسا ملک جہاں سب برابر ہو۔ ان شور بری آوازوں کے درمیان ایک کمزور سی مگر مضبوط روح تھی جو نفرت کے بیچ ایک محبت کا چراغ جلائے کھڑی تھی۔ 1946 میں فضا میں کشیدگی صاف محسوس ہونے لگی۔ جلسے جلوس اب جذبات سے بھر چکے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب سڑکوں پر غصہ نکل آیا۔ بھائی نے بھائی کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ آگ صرف گھروں کو نہیں جلا رہی تھی، وہ صدیوں کی ہم آہنگی کو بھی راکھ بنا رہی تھی۔ انگریز حکمران صورتحال قابو میں لانے کی کوشش کر رہے تھے مگر شاید اب وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ کمرہ بند ہوا، نقشہ میز پر پھیلایا گیا۔ باہر عوام بے خبر تھے مگر تاریخ کا فیصلہ ہو چکا تھا، بس اعلان باقی تھا۔ جون 1947 وہ لمحہ آ پہنچا جب برطانوی حکومت نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ بری صغیر اب ایک نہیں رہے گا۔ ایک منصوبہ پیش کیا گیا جس میں سرحدیں کاغذ پر کھینچی جانی تھی مگر اصل دلوں پر ہونا تھا۔ ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی جو اس سرزمین سے ناواقف تھا مگر اسے اس کے تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ اور پھر قلم چلا، ایک لکیر کھینچی گئی، نہ پہاڑ رکھے گئے اور نہ دریا، بس ایک ایسی لکیر جو صدیوں کی تاریخ کو چیر گئی۔ پنجاب جو کبھی ایک تھا وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے لگا۔ گاؤں، شہر، خاندان سب درمیان سے کٹ گئے۔ بنگال کی مٹی بھی اس فیصلے سے محفوظ نہ رہ سکی۔ مشرق اور مغرب کے نام پر ایک اور دل تقسیم ہونے لگا۔ عوام کو ابھی تک یہ معلوم نہ تھا
کہ ان کے گھروں کی دیواریں کس طرف گرے گی۔ سب خاموش انتظار میں تھے۔ 14 اور 15 اگست کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ آزادی قریب تھی مگر سکون دور ہوتا جا رہا تھا۔ افواہیں پھیلنے لگی اور کچھ نے سامان باندھنا شروع کیا، کچھ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ دن آیا جہاں ایک نئی سرحد وجود میں آیا۔ زمین وہی تھی، آسمان وہی تھا، مگر نام بدل چکے تھے۔ عموماً گھر وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر یادیں بستی ہو، مگر اب انہی گھروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر لوگ اپنے آنگن کو آخری بار دیکھ رہے تھے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ پھر سڑکوں پر قافلے بننے لگے، انسانوں کا سمندر جو نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر ہجوم جمع ہوا، ہر کوئی اس گاڑی میں جگہ چاہتا تھا جو شاید زندگی کی آخری امید تھی۔ ریل چل پڑے، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ پٹریاں امن تک لے جائے گی یا المیے تک۔ کچھ گاڑیاں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی، اور جو پہنچے وہ خاموش کہانیاں ساتھ لائی۔ دیہاتوں میں آگ کے شعلے بلند ہوئے، نہ پہچان باقی رہی نہ ہمسائے کی۔ کیمپ آباد ہونے لگے جہاں زمین بستر تھی اور آسمان چھت تھا۔ ہزاروں چہرے، اب سوال یہ بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ کئی خاندانیں راستے میں بچھڑ گئے، ماں کی پکار، بچے کی چیخ، سرحد نے سب کو خاموش کر دیا۔ جو گھر کبھی ہنسی سے آباد تھے اب سنسان کھڑے تھے، اور دیواریں اس بات کی گواہ تھی کہ یہاں پر کبھی زندگی تھی۔ 14 اگست 1947 شام ڈل رہی تھی، مگر تاریخ طلوع ہونے والی تھی۔ کراچی کے فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ نیم شب کے قریب ایک نئی ملک کا اعلان ہوا، لفظ گونجے اور ایک قوم وجود میں آئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ خاموشی کی، کچھ ان اپنوں کی یاد میں جو اس دن نہ دیکھ سکے۔ ایک پرچم بلند ہوا اور صدیوں کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، ایک نئی آزادی کے ساتھ اور ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ۔ الفاظ تاریخ میں نقش ہو گئے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہ تھی بلکہ ایک عہد تھا۔ گلیوں میں نعرے گونجنے لگے، بچے دوڑ رہے تھے، نوجوان رقص کر رہے تھے، مگر کچھ دل خاموش تھے۔ اسی رات مہاجر کیمپوں میں خاموشی تھی۔ وہاں پر آزادی کا جشن نہیں بلکہ صرف بچھڑنے کا درد تھا۔ مگر دونوں کے آنکھوں میں مشترکہ آنسو تھا۔ آزادی آ گئی تھی مگر اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ یہ رات روشنیوں کی بھی تھی اور سایوں کی بھی۔ آزادی کے فوراً بعد دفاتر آباد ہونے لگے۔ نئی مملکتوں کو صرف پرچم نہیں، نظام بھی چاہیے تھا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر تھے۔ نئی حکومتوں کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا کہ انہیں بسایا کیسے جائے۔ کئی شہر ایسے تھے جہاں مکانات تو تھے مگر مکین بدل چکے تھے۔ خالی حویلیاں نئی چہروں کے منتظر تھے۔ سرحد اب لکیر نہیں رہی بلکہ پہرے بن گئے۔ سپاہی تعینات ہوئے اور دونوں جانب چوکیاں قائم ہوئے۔ سرحد کے آر پار بچھڑے ہوئے خاندانے خطوط کے ذریعے جڑے رہے۔ ہر خط میں امید بھی تھی اور بے بسی بھی۔ اسی دوران شمال کی جانب میں ایک اور سوال جنم لے رہا تھا، کشمیر کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر سرحدی علاقوں میں پہلی گولی چلی۔ آزادی کی چند دن بعد جنگ کا سایہ منڈلانے لگا۔ شہروں میں لوگ ریڈیو سے چمٹے بیٹھے تھے۔ ہر خبر دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ نئی پاسپورٹ، نئی کرنسی، نئی شناخت، مگر دلوں میں اب بھی پرانی یادوں کا بوجھ تھا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود لوگ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ تباہی کی بعد تعمیر کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ہجرت ختم ہو گئی تھی مگر یادوں کا سفر جاری تھا۔ ہر مہاجر اپنے ساتھ ایک پوری دنیا اٹھائے پھر رہا تھا، اور کچھ لوگ اپنے نام، اپنی زمین اور اپنی پہچان سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اب وہ خود سے بھی سوال کر رہے تھے کہ ہم کون ہیں؟ ایک پرانی تصویر جس میں سب مسکرا رہے تھے، وہ دن جب سرحد نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خطوط لکھ کے گئے مگر سب اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ جذبات سرحد کی اس پار ہی رہ گئے۔ کچھ گھروں کی آنگن آج بھی خاموش کری ہے، جیسے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ وقت گزرا، نئی نسل پیدا ہوئی مگر سوال وہی رہی، آخر وہ دن کیسا تھا اور کیوں بچڑ گئے ہم؟ سرحد اب ایک رسم بن چکی تھی جہاں دونوں جانب سپاہی قدم سے قدم ملا کر طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ زبانیں وہی رہی، گانے وہی، گیت وہی، بس نقشے بدل گئے تھے۔ ثقافتوں کو سرحدوں میں قید نہ کیا جا سکا۔ کچھ آنکھیں ایسے تھی
جو ہر سال اگست کے مہینے میں بیت جاتی تھی بغیر کچھ کہے۔ تقسیم صرف ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک سبق تھا، ایک یاد دہانی کہ نفرت کی قیمت نسلیں چکاتی ہے۔ سرحد قائم ہو چکی تھی مگر ہوا اب بھی آزاد تھی۔ وہ نہ پاسپورٹ مانگتی تھی نہ کوئی اجازت۔ دونوں طرف ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایک ہی دوا مانگتے تھے اور وہ تھی امن۔ بندوقوں نے سرحدیں بنائی مگر قلم نے تاریخ لکھی، اور شاید مستقبل بھی قلم ہی بدلے گا۔ گیتوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکا، ایک ہی دھن دونوں طرف گونجتی رہی۔ بچوں کو معلوم نہ تھا کہ نفرت کیا ہوتی ہے، وہ صرف کھیلنا چاہتے تھے۔ اس بار شکایت نہیں، بس یادیں تھی۔ کچھ لوگ آج بھی انتظار میں ہے کہ شاید دروازہ کھلے اور بچھڑے لوگ مل سکے۔ نئی ملک اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی تھی، ادارے بن رہے تھے، خواب پھر سے ترتیب پا رہی تھی۔ نئی نسل کے آنکھوں میں خوف کم تھا اور امید زیادہ۔ تقسیم نے ہمیں بانٹا مگر انسانیت آج بھی مشترک ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفرت عارضی ہوتی ہے مگر امن کی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔